اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی، اور ایک مقررہ مدت اس کے یہاں اور بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ معبود برحق ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے، پس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد ہم نے پیدا فرمایا دوسری قوموں کو۔ اور اگر ہم آپ پر نازل فرما دیتے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی وہ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل فرماتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے بھی مرد ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ فرما دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے کرم سے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ وہ یقیناً قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور رات اور دن میں جو مخلوق بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز معبود بناؤں؟ وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ کی، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور ان کو بھی جن کو یہ قرآن پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے
وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، آج تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور اس طرح وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب انہیں آگ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے وہ ظاہر ہو گیا جس چیز کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یقیناً پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پس انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور ایذائیں پہنچنے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی، پھر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ پس اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا نادانوں میں سے۔ بے شک حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جو پرندہ بھی اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں،
ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ اس مصیبت کو دور فرما دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ پس جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پس وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس لے آئے؟ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تو جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، اے مشرکو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ ڈریں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، تو بالفرض آپ انہیں دور کریں گے تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے کہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمے کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر بالفرض ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا،
اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کے پاس اس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے؟ تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیے میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اس کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھ ہی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اسی کا فرمان حق ہے۔
اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، اور اس لیے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر میرا رب ہی کچھ نقصان چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم درجات میں بلند فرما دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان سب کو ہم نے ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضرور برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، تو اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ تم نے اسے ورق ورق کر رکھا ہے، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو
اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ ہی تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اے کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج و چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے، یہ بہت غالب خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جائے امانت۔ یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے لٹکتے ہوئے گچھے نکالے، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ نکالے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اسی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور انہوں نے علم کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد فرمانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، پس جس نے حق کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو یہ اس کے بھلے کے لیے ہے، اور جو حق سے اندھا بن گیا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح آیات پھیر پھیر کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ یہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔
آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی فرمایا گیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں انہیں برا مت کہو، پس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر آخرکار ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس لیے کہ اس دھوکے کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے آپ کی طرف واضح کتاب نازل فرمائی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن برحق آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہنا مان لو تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کے گوشت میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے جن جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں علم کے بغیر۔ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا ایک شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ فرما دیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ صرف اپنی ہی جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔
اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے جرم کیے ان قریب انہیں اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ پس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا تو فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور تمہارا رب بے نیاز نہایت رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد فرما دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا۔ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے ان کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ جو اس نے پیدا فرمائے ہیں، پس وہ اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان پر ان کا دین مشتبہ کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اسے جو جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اپنے خیال سے چاہیں، اور کچھ جانور ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ ان قریب اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہوں تو وہ سب مرد اور عورتیں اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کرتے ہوئے لا علمی کی بنا پر، اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا
اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے اسے حرام کر لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا فرمائے ہیں، کچھ بیلدار سہاروں سے اوپر چڑھائے ہوئے اور کچھ نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی الگ الگ ہیں ان کے کھانے کی چیزیں، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 قسم کے جوڑے پیدا فرمائے، 2 نر اور مادہ بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ آپ فرما دیجئے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علمی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 نر اور مادہ اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے۔ آپ فرما دیجئے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا کھانے والے پر جو اسے کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو تو بے شک وہ ناپاک ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان دونوں کی پیٹھ میں ہو یا آنتوں میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ لہذا اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ وہ ان قریب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، اور تم تو صرف جھوٹے اندازوں سے باتیں کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، پس اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، لہذا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ آپ فرما دیجئے، لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک
کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کے اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نعمت پوری کریں اس پر جو اچھا عمل کرے، اور تاکہ ہر چیز کی تفصیل ہو جائے، اور ہدایت اور رحمت ہو تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پس اس کی پیروی کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ بے شک کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا۔ ہم ان قریب ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، برے عذاب کی سزا اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی ایک برائی لائے گا تو اسے صرف اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت فرمائی سیدھے راستے، مستحکم دین یعنی ملت ابراہیم کی طرف، جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت کے متعلق جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ وہ اس چیز میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔